ہمارا جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے اس نے 4000 کچھ ووٹ لیے ہیں، اور جو ہمارا آزاد ہے پی ٹی آئی کا اس نے 3000 کچھ لیے ہیں، اور جیتنے والا جو ہے وہ 5100 لے کے جیتا ہے، اور ہمارے ووٹ وہاں پہ 7000 تھے، اور ہماری ورکنگ بھی کوئی 2 مہینے کی ہے وہاں پہ، نہ ہم کمپین کر سکے وہاں پہ، اور اس کے باوجود ماشاءاللہ ہمیں اتنا بڑا رزلٹ ملا ہے وہاں سے۔ اور جو مریم اور اس کے بابا چور جو ہے ان کا جو نظریہ تھا وہ وہاں پہ دفن ہوا۔ ان کا جو اب بھی موجودہ وزیر اعلیٰ تھا وہ بھی شکست کھا گیا ہے پی ٹی آئی کے آزاد جو ڈسٹرکٹ کا صدر ہے اس سے۔ تو اس سے بڑی کوئی ان کے لیے جواب ہو نہیں سکتا جو ہمارے گلگت کی عوام نے وہاں پہ ان کو جواب دیا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں گلگت کی عوام کو کہ وہ خان صاحب سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے پیار کر کے دکھایا ہے اس کے اندر، اور انشاءاللہ خان صاحب نے جو صوبے کا وہاں وعدہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اور وقت کی کمی ہے، اور میں سب کا شکریہ ادا کروں گا، سب بہنوں کا شکریہ ادا کروں گا، بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا جو ماشاءاللہ بھرپور تعداد میں آئے اور اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ بہت شکریہ، اور بہت شکریہ طارق بھائی۔ میں تحسین بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ جو کمیٹی تھی ہماری اس پروگرام کے حوالے سے وہ سٹیج پہ آئے، اور جب ایم این اے صاحب خطاب کریں گے تو وہ وہاں پہ کھڑی ہو۔ تو اس میں ملک ندیم صاحب، عابد کھوکر بھائی، اور میڈم فاخرہ، اور رحیم بھائی، انعام بھائی، آپ لوگ سٹیج پہ آ جائیں۔ بہت شکریہ، اور سجاد بھائی آپ بھی، اور اس کے علاوہ فیصل کہاں ہے یار؟ فیصل نہیں نظر آ رہا، فیصل بھائی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آتش بازی کا مظاہرہ کریں گے، تو وہاں پیچھے ایک پروگرام ترتیب دے دیں اس حوالے سے۔ انعام اور رحیم آپ بھی آگے آ جاؤ، کامران، فہیم، جلدی تاکہ اس پروسیس کو جلد مکمل کیا جائے۔ ابھی 2 منٹ صبر کر جائیں، اوپر آ جائیں ابھی۔ فیصل بھائی ابھی رک جائیں، فیصل بھائی ابھی نہیں کرنی ہے، فیصل بھائی ابھی اچھا چیک کر رہے ہیں۔ راشد بھائی آپ بھی اوپر آ جائیں۔ مقصود بھائی، یہ ہمارا بہت ہی پیارا اور میرا نام بھی ہے مقصود بھائی، بہت محنت ہے اس کی، اس پروگرام کے حوالے سے۔ یہ وہ ٹیم ہے جس نے اس پروگرام کو ترتیب دیا، میں اس ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی انہوں نے دن رات محنت کی ہے، میں شاید اس طرح ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکوں۔ اور اب میں تالیوں کی گونج میں دعوت دوں گا اپنے ہر دل عزیز ایم این اے آفتاب جہانگیر صاحب، جو عمران خان کی پارٹی کا ایک سرمایہ ہے، اور این اے 252 کے ہمارے ایم این اے۔ تو بہت شکریہ آفتاب بھائی، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ آپ کی وہ ٹیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے اور اس ٹیم کا میں بہت ہی مشکور ہوں، تہ دل سے ان کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک اتنے چھوٹے سے نوٹس پر اتنے سارے میرے بہنیں، بھائی اور دوست سارے جمع ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم پراپر اس کا کوئی انتظام کریں، کوئی دعوت نامہ ہفتہ 15 دن کی کوئی تیاری کریں، تو میرے خیال میں کراچی میں ہمیں کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ پروگرام 2 چیزوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، مجھے جو بتایا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو ہم نے گلگت بلتستان میں کامیابی حاصل کی ہے اس سلسلے میں، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے اس سلسلے میں یہ ہے، کیونکہ صحت کے لیے مجھے پتا ہے کہ جس طرح میرے حلقے کے لوگوں نے، آپ حیران ہوں گے کہ پورا پاکستان، ایون یہ کہ مجھے سعودی عرب سے کال آئی کہ جی ہم اندر نہیں جا پا رہے، لیکن ہم باہر کھڑے ہو کر آپ کے لیے حرم میں اور مدینے میں کھڑے ہو کر آفتاب بھائی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔
مجھے پنجاب سے اور مختلف جگہ کے مدارس کے اندر سے تصویریں کھینچ کے بھیجی گئی کہ یہ قرآن خوانی اور یہ جو دعائی تقریب ہے یہ آپ کی صحت کے لیے ہے. تو میں یقین کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان مند ہوں, اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے سارے محبت کرنے والے لوگ دیے ہیں. میں اس قابل تو نہیں, لیکن یہ کہ یہ صرف اور صرف کس وجہ سے ہے, یہ این 252 کی وجہ سے ہے. این 252 کے وہ میرے دوست, وہ میرے بھائی جنہوں نے, میں جب اس حلقے میں آیا تھا تو مجھے جاننے والے کوئی لوگ نہیں تھے. آپ حیران ہوں گے کہ میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ پرانے ورکرز میں ایک تاجور تھی, اور لیکن وہ بھی کیونکہ وہ یہاں سے جو ہمارے ایم پی اے تھے جان محمد گبول, ان کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگا دی گئی تھی پارٹی کی طرف سے, تو وہ یہاں تھے. لیکن اس حلقے میں میرے لیے کوئی نہیں تھا. تو جو پہلی خاتون آئی وہ ریحانہ آئی, اور اس کے بعد ریحانہ کے توسط سے مجھے بے شمار خواتین ملی, اور ان میں سے جو سب سے سینئر میرے ساتھ چل رہی ہے, آج تک چلتی رہی اور ابھی تک میرے ساتھ ہے, میرا بازو ہے, میری طاقت ہے, وہ فرا میڈم ہے. پھر جو سب سے اچھے جو جلسے دیے, میں اس لیے آج تھوڑا سا کیونکہ اتنا اچھے لوگ ہیں تو سارے, تو میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے, اللہ اس کو صحت دے, سہیل ہاشمی, اس نے خواتین کا اتنا بڑا جلسہ کیا کہ میں حیران ہو گیا. اور اس کو آرگنائز کرنے والی حاجرہ ہے جو کہ بسم اللہ ٹاؤن میں رہتی ہے, اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر کی چھت پر بھی ایک میرے لیے پروگرام کی ترتیب دیا جس کے اندر بے شمار, میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنی اس پوری ٹیم کا جو اس وقت میرے ساتھ تھی, میں ان کا بہت تہ دل سے, اس لیے وہ میری ٹیم ہے اور میری ٹیم ہمیشہ میری ٹیم رہیں گی. اور میں کبھی بھی اپنے دوستوں کا, اپنے موسموں کو کبھی فراموش نہیں کرتا, یہ میری عادت کا بھی حصہ ہے. اور میں پھر خان صاحب کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں, خان صاحب کو کیسے بھول سکتا ہوں. خان صاحب نے جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے ٹکٹ دیا, اور خان صاحب کے اعتماد اور ٹکٹ کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا. خان میرا قائد ہے, خان میرا لیڈر ہے, اس کے ویژن کو لے کے چل رہے ہیں. میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے خصوصی دعا کیا کریں. جب بھی آپ کریں کوئی دعا جو اس کے ذہن میں ہے, میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ میں جب ان سے ملتا ہوں تو مجھے ایک نئی طاقت ملتی ہے. جب لوگوں سے ملتا ہوں تو مایوسی, لیکن جب اپنے قائد سے ملتا ہوں, اپنے لیڈر سے ملتا ہوں تو ایک طاقت ملتی ہے, ایک حوصلہ ملتا ہے, اور جو وہ کرنا چاہتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے ان اصولوں پر ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر. وہ مدینہ کی ریاست کی بات اس لیے کرتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں سب برابر تھے, سب کے حقوقوں کا خیال رکھا گیا ہے, تو وہ اس کے بھی خواب ہے. اسی لیے وہ اس نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں. یہاں پر آفس کے اندر احساس پروگرام ہو رہا ہے جس کے اندر رجسٹریشن ہو رہی ہے. حالانکہ یہ رجسٹریشن ایسی تھی کہ جن حلقوں کے اندر کے لوگ ہیں وہ اپنے علاقے کے اندر جہاں ان کے شناختی کارڈ کے ایڈریس ہیں یا ووٹر لسٹ میں ان کا نام ہے وہ رجسٹر کرائیں گے. لیکن میں نے اپنے حلقے کے اندر ایک مشکل سے, کیونکہ مجھے پورے کراچی میں جب انہوں نے طے کر چکے تھے کہ 25-30 کے قریب سینٹر, اور میرا حلقہ اس کے اندر نہیں تھا. جب پچھلی دفعہ ہوا تو 2 جگہ انہوں نے, ایک سرجانی اور ایک منگو پیر کے اندر طے کی تھی جگہ, لیکن وہاں سے بھی احساس پروگرام کے تحت جو 12-15 ہزار روپے جو دینے تھے وہ دیے جا رہے تھے, لیکن وہ ہمارے حلقے کے اندر وہاں پہ ٹیم نہیں آنے کی وجہ سے وہ نہیں دے سکے, ان کے لیے دوسری جگہ دور جانا پڑتا تھا. تو اس دفعہ میں نے لڑ کر اسلام آباد سے میں نے کہا کم سے کم آپ مجھ کو 3 جگہ ایسی دیں کہ جہاں پر میں اپنے آفس بنا سکوں, کیونکہ میرا حلقہ کراچی کا سب سے بڑا حلقہ ہے. لیکن ابھی کیونکہ ایک دیا انہوں نے, اور وہ بھی میں نے ان سے لڑ کے, تو جو میرے آفس کو انہوں نے چنا اور وہ یہاں دیا, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ بلا تفریق سب کی رجسٹریشن کریں کہ اس کا ایڈریس کہیں کا بھی ہو, وہ ووٹر یہاں کا ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ سب کی رجسٹریشن کریں. اس کے بعد وہ تو آگے جا کر جب اس کی ترتیب شروع ہوگی تو اس کے اندر جو بھی اس کی چھانٹی ہو سکتی ہے ایڈریس کے حساب سے, اور جو بھی انہوں نے اس کی اسکروٹنی کرنی ہوگی وہ کریں گے. تو اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, کیونکہ میں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے میں ابھی تک اس آفس میں نہیں آیا ہوں, کیونکہ 1.25 مہینے کے بعد میں اپنے حلقے میں آیا ہوں,
تو میں نے اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں. لیکن پوری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی تفریق کے سب کے لیے یہ کام آ سکے, تاکہ اس کے اندر کوئی تقریباً 33-34 پروگرام ہیں. اور میں سب سے کہوں گا کہ اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, اور ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کریں کہ جو میری بہنیں بھائی جن کے ایڈریسز کہیں اور کے ہیں, وہ اپنے اگر یہاں ان کی مستقل رہائش ہے NA 252 میں تو اپنے ایڈریسز چینج کروائیں, اور اگر ووٹر لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے تو اپنے آپ کو ووٹر لسٹ میں بھی رجسٹر کروائیں, تاکہ آپ کی طاقت بن سکیں, آپ ہماری طاقت بن سکیں. تو اس لیے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو یا ہو رہی ہو تو آپ بلا تفریق جو ہے وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ملک سجاد, ملک ندیم, مقصود بھائی, بشیر بھائی اور جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی یہاں سب ایک دوسرے کے سب یہاں پر میرے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری شکل جو ہے یہ جتنے آپ کے سامنے بیٹھے بھائی یہ سب MNA آفتاب جہانگیر ہیں. تو اس لیے ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں MNA ہوں اور وہ اپنی ذمہ داری کو اسی طرح احسن طریقے سے MNA کی حیثیت سے نبھائے. اور میرا جو مین کوارڈینیٹر ہے وہ تو طارق ہے, کیونکہ وہ پورے حلقے کا ہے, لہٰذا اس کا نمبر سب کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اس کو مجھ سے زیادہ تنگ اس کو کیا جائے. اور اس کے علاوہ آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو جو بھی اس علاقے کے مسائل ہیں انہیں بھی حل کیا جائے گا, جو لوگوں کی پریشانی ہے وہ بھی حل کی جائیں گی. میری خواہش یہ ہے کہ میرا آفس جو ہے ایک پراپر آفس ہو جس کے اندر تمام لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام کریں, تاکہ ہم لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. ہم لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں, روزگار کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے اور بے شمار مسائل ہیں. تو وہ جب تک ہم اگر پراپر آفس نہیں ہوگا, پراپر رجسٹریشن نہیں ہوگی, پراپر لوگوں کا ڈیٹا جمع نہیں ہوگا, ہم یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہوئے چھوٹی موٹی کوتاہیاں, چھوٹا موٹا پریشانیاں تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں, گھر میں بھی ہوتی ہیں اور ایک اتنے بڑے آفس کے ساتھ تو ہو ہی سکتی ہیں. تو اس لیے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی بھی ہو رہی ہے تو بڑے مقصد کی خاطر اس زیادتی کو بھول جانا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ہے وہ زیادتی نہ ہو. بلکہ میں تو اپنے ان لوگوں سے دوستوں سے درخواست کروں گا, ملک صاحب آپ سے خصوصی طور پہ دونوں ملکوں سے, کہ جی ایک دن جو ہے وہ آپ مقرر کریں صرف خواتین کے لیے, کہ وہ خواتین جو ہے ان کی رجسٹریشن ہو اور اندر کوئی بھی مرد نہ ہو سوائے خواتین. ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے, جنہوں نے جو لیڈرز ہیں, جس کے اندر فرح ہے, ریحانہ ہے, حاجرہ ہے, فاخرہ ہے, جس کے اندر اور میری ساری جو ٹیم ہے وہ ساری خواتین اس کام کو اس دن سنبھالیں, اور وہ صرف اور صرف خواتین ڈے ہو. یہ ہر جگہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹ کیا جا سکے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ ملک صاحب آئندہ کوئی شکایت نہیں ملے گی, کیونکہ بہت سی شکایتیں آ رہی ہیں کہ خواتین کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ زیادتی آئندہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو دوست دور سے آتے ہیں, دیکھیں کیونکہ یہ آفس ابھی یہاں پر ہے اور مجھے معلوم ہے کہ بہت دور سے آتے ہیں, جیسے اورنگی سے, منگو پیر سے, لیاری سے, خدا کی بستی, گلشن معمار وہاں سے. تو وہاں پر اگر ہم کسی کو کوئی ٹوکن دے دیتے ہیں, صرف اس لیے دیتے ہیں کہ جی جو میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا ہم اس لیے دیتے ہیں ٹوکن کہ تاکہ جب وہ یہاں آئے اتنی دور سے تو انہیں مایوس لوٹنا نہ پڑے. تو یہ مختلف ہے, کسی کو 5 کسی کو 10 ٹوکن دیا جاتا ہے. تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ شاید کوئی اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ بلکہ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے, یہاں کے مقامی لوگوں کو, کہ آپ کے جو بہن بھائی دوست پڑوسی جو دور سے آتے ہیں, بلکہ تھوڑی سی اپنا دل بسی کر کے ان کو پہلے موقع دے دیا کریں کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں. انشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی یہ 6 مہینے تک ہے اور یہ جتنا بھی ہے آپ لوگوں کا تعاون رہے گا, اور اس کے ساتھ جتنے اس کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے اس کو بند کروانے کی, اس کو ناکام کرنا بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے.
اچھا پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں ہر جگہ ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ جی میرے آفس کے اندر پیسے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے ہو. اگر کوئی شخص پیسے مانگ رہا ہے تو اس کو جتنے پیسے مانگ رہے ہیں اتنے جوتے مارے. پیسے ویسے کا کوئی نہیں. یہ تو دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کسی کام کے لیے کوئی پیسے مانگے اور وہ میرا نام استعمال کرے تو آپ مجھے اسی وقت فون کریں اور میں آپ کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کریں. کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سارا فلائی کام ہے اور سارا گورنمنٹ کی طرف سے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ان کے مسائل بھی حل ہوں گے، ان کی ضرورتوں کو بھی خیال کیا جائے گا اور ان کے روزگار کا بھی نوجوانوں کے خیال کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے مجھے ایک اچھی ٹیم چاہیے جو یہاں پر اس آفس کو ایک پراپر ایک پروفیشنل آفس بنا سکے. جب یہ پروفیشنل آفس ہوگا، اس میں رجسٹریشن ہوگی، لوگوں کا ڈیٹا جمع ہوگا، لوگوں تو ہمیں کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی. میں ایک بار پھر آپ سے دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس طرح کا محبت کا اظہار میرے ساتھ کیا ہے اور جس طرح میرے لیے دعائیں کی ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کوئی اچھا کام لے اور تاکہ ہم یہاں بھی سرخرو ہوں اور اس کے آنے والی زندگی جو اس کے بعد کی زندگی ہے اس میں بھی سرخرو ہو سکیں. بہت شکریہ. اچھا، یہ ہمارے عارض العزیز MNA آفتاب جہانگیر صاحب تھے. اب میں کیونکہ ایک پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے جشن فتح اور اس کے لیے آتش بازی شروع ہو چکی ہے. تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اس کو انجوائے کریں.